تھوڑا سا آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایڈ ہاک ججز کا معاملہ جو اب ختم ہو گیا، یعنی کہ اب از دیٹ اوور، یا اس حوالے سے اور بھی کوئی معاملات اٹھنے والے ہیں؟ جو جسٹس سردار طارق صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ تو 8/1 سے ہوئی، اور جسٹس منیب اختر صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ لیگل ان کے کوئسچنز ہیں کہ 182 کے تحت جو ایڈ ہاک جج ہے کیا اس کی جو فنکشننگ ہے وہ کیسے ہونی چاہیے. اس پہ مے بھی کوئی پٹیشن بھی آئے. ایک سوال وکلاء میں ہے کہ کیا ایڈ ہاک جج جو ہے وہ اس کا جو سٹیٹس ہے وہ کیا ہونا چاہیے. باقی جو مظہر عالم خیل صاحب ہیں ان کا معاملہ جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ جی وہ ایک سوشل میڈیا کا پریشر ہے جس کی وجہ سے وہ ریلیکٹنٹ ہیں، تو پھر اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کنونس کر لیا گیا ہے اور وہ آ رہے ہیں، وہ رضامند ہو گئے ہیں. لیکن جو فیوچر کے چیف جسٹس ہیں منصور علی شاہ اور یحییٰ آفریدی، انہوں نے آبجیکشن کیا کہ اگر وہ ریلیکٹنٹ ہیں اور وہ پریشر میں ہیں کہ جی سوشل میڈیا کا پریشر ہے، تو کیا ایسے جو ہے وہ جج کو ہم سپریم کورٹ کا میں لے کے آنا چاہیے ہمیں. یہ بات ہوئی. پھر دوسرا یہ آیا جو بڑا ایک سوال ہے کہ کیا ایڈ ہاک ججز جو ہیں یہ کیونکہ پہلے سپریم کورٹ کے ججز تھے تو ان کو پینشن مل رہی ہے، جتنی ایک سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ ہے اتنی پینشن ہے، کیا اب ایڈ ہاک جج کی جو ہے وہ ان کو تنخواہ بھی ملے گی؟ تو اس پہ تقسیم نظر آئی. جسٹس منصور علی شاہ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ جی یا ان کو جو ہے وہ پینشن اگر مل رہی ہے تو ان کو تنخواہ نہیں مل سکتی، صرف ٹی اے ڈی جو آنے جانے کا ہے وہ خرچہ ہو سکتا ہے. لیکن حکومت کو پوائنٹ آف ویو ہے کہ نہیں، وہ جو پینشن ہے وہ ان کے ماضی کی ساری سروس پہ مل رہی ہے اور موجودہ جو وہ کام کریں گے اس کی ان کو تنخواہ ملے گی. تو اب یعنی ان کو جو دونوں ایک ایڈ ہاک جج جو ہیں وہ پبلک ایکسچیکر میں تقریباً 26 لاکھ روپے میں ہوگا ان پہ، یعنی وہ دیے جائیں گے. حالانکہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ بھی 15 لاکھ یا اس سے تھوڑی زیادہ ہوگی. تو یہ ایک چیز ہے جس میں وہاں تقسیم ہے، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اگر چیف جسٹس اکتوبر میں آئے تو انہوں نے یہ کرنا ہے کہ جی یا یہ پینشن لیں یا سیلری لیں. اچھا، تو وہ کر سکتے ہیں. اچھا منیب آپ بتائیے گا، کیونکہ آپ کی یہ قانونی اور جو جوڈیشری سے تعلق رکھتے ہیں مسائل پر آپ کی خاص نظر ہے، گیون یور اون بیک گراؤنڈ، آپ یہ جو پورا ایڈ ہاک ججز کا معاملہ ہے اور جیسے ختم ہوا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ بہت شکریہ. دیکھیے میرے نزدیک تو جو پوری پریکٹس ہے آلدو یہ کانسٹیٹیوشنل ہے، لیکن ایڈ ہاک ججز کی بجائے اگر میرٹ کے اوپر یا پرنسپل آف سینیورٹی کے حوالے سے یا چلیں جو بھی پریکٹس ایک اڈاپٹ کی جاتی ہے اس طریقے سے اگر پرماننٹ بیسس پہ ججز کو ایلیویٹ کیا جائے فرام ہائی کورٹ سپریم کورٹ، میرے خیال میں وہ زیادہ فروٹفل ایکسرسائز ہے. وہ اس لیے کہ ان کے ساتھ اس طرح کی چلیں، اب تو خیر آج کل کے زمانے میں ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز اٹیچڈ ہوتی ہے، کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی بیگیج ہوتا ہے، لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ کوئی کنٹروورسی اٹیچ نہیں ہوتی تو بہتر ہو جاتا ہے. اور یہ بھی کوئی سوال نہیں کرتا، یہ جو ابھی بات اسناد صاحب نے کی کہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھی ان کا سٹیٹس کیا ہوگا، تو ایک اس پر بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ کتنے کنٹینشیس کیسز سنیں گے. کیا یہ تمام کیسز جو سپریم کورٹ میں آتے ہیں بلا تفریق سنیں گے؟ یعنی ان میں کانسٹیٹیوشنل میٹرز بھی ہیں، ان میں ایسے بھی ہیں جن میں پولیٹیکل کوسچن آتا ہے وہ بھی سنیں گے، یا صرف کرمنل اپیل سنیں گے یا صرف سول اپیل سنیں گے؟ یہ ایک ڈویژن یا اس کے اوپر بھی بات آتی ہے کہ ان کا سٹیٹس اس حساب سے یا اس طریقے سے ہوتا کیا ہے. لیکن چلیں اب اوور آل ہو گیا. جو پرابلم ہے سب سے زیادہ بڑا وہ ہے کہ جو آلریڈی سپریم کورٹ میں ایک ڈویژن موجود ہے، بندیال صاحب کے وقت بھی تھی اور بدقسمتی سے وہ قاضی فائزہ صاحب کے دوران بھی، ان کے ٹینیور کے دوران بھی یہ جو تھوڑی سی پولرائزیشن یا کھینچا تانی کی فضا ہے یہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ میں سمجھتا ہوں مزید بڑی ہے اور یہ ایویڈنٹ بھی ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.